हेलो, کیا حال ہے؟ ارے آپ سے سید اویس میں بات کر رہا ہوں. سید اویس میاں بات کریں گے. سلام. لگا. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. ارے مولانا اطہر حسین کا. ہلو. ہاں السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شاہد سے بول رہا ہوں. سید صاحب. شاہد سید اویس جی قصبہ شاہد ضلع بریلی شریف ہے. ہاں ہاں وہیں سے بول رہے ہیں حضرت. سید اویس صاحب بول رہے ہیں صاحب. فرماؤ صاحب. جی جی میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ہاں آپ نے ان سے کچھ بات کہی تھی حضرت سے. کون سے حضرت سے؟ ان سے یامین بھائی نہیں یامین. کیسی بات؟ یہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ تعالی جب حی و قیوم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. جی تو اولا اور جی افضل حضرت. و بہتر یہی ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں. ہاں واسطہ وسیلہ لگا سکتے ہیں اولیاء کرام کے نیک اعمال کا، ہو جائے. ارے سنیے مولانا اطہر حسین قادری سنیے میری بات سنیے. ہلو ہاں ہلو مولانا اطہر قادری 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ بولیں گے مولانا اویس صاحب سید صاحب. ٹھیک ہے ہاں چلیے سید صاحب 2 منٹ آپ بولیے. بولو. حضرت یہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. اللہ رب العزت ان چیزوں سے تو مدد مانگنے کو بتا رہا ہے. اور ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم میرے حضور کا وسیلہ، میرے محبوب کا وسیلہ دے کر مانگو. بولو آپ بس اپنا ٹائم صاحب تم. ہاں وسیلہ دے کر مانگو. اور فرمایا وسیلہ دے کر اپنے محبوب کا وسیلہ دے کر. تو حضرت یہ بات بھی تو قرآن سے، پھر آپ قرآن کے اعتبار سے جائیں گے تو پھر قرآن میں تو یہ بھی تو لکھا مت کو پھر مدد مانگنے کو بتایا جا رہا ہے. تو مدد آپ بتائیے. اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو. اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے کہا ہے نا صاحب. جی تو اب اس پر عمل تو اس پر عمل کب کریں گے، کب کروائیں گے؟ اب اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری امت سے یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو. تو یا نماز المدد کہو روزانہ صبح شام، یا صبر المدد کہو، تبھی تو شاید پہ عمل ہوگا صاحب. جی جی بتائیے میں سن. بتائیے ایسے مدد مانگنا چاہیے نا، یا نماز المدد یا صبر المدد یا اور کسی طرح سے. اور سنو حضرت پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب کا وسیلہ دے کر مانگو. اس کا جواب دیں کہ یا نماز المدد ایسی مانگنا چاہیے نا، یا صبر المدد. دیکھو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے تو جبھی تو عمل ہوگا. جیسے آپ نے بھی یہی کہا کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو، تو ایسی تو مانگیں گے یا نماز المدد یا صبر المدد. اچھا ولیوں کا ذکر نہیں ہے سر؟ نہیں آپ ہی تو کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے. تو یہ ایسی تو مدد مانگیں گے نا، یا نماز المدد. مولانا اطہر حسین قادری ہیلو دیکھا آپ سنو پہلے آپ حضرت سنیں. میں ڈائریکٹ لینے چاہ رہا ہوں. آپ حضرت پہلے بات کو بھی تو سمجھے، پہلے سنے بھی تو بات میری بات بھی تو سنے. میرے 2 منٹ ہوئے نہیں ہوئے ابھی. پہلے آپ میری بات سنیں، اس کے بعد ایسا حضرت ہم جو ہے نا وہ اللہ کے دعا کراتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ مانگتے نہیں ہیں. مدد مانگو، صبر سے مانگو، تو اس پر تو بات کرو آپ. یا نماز المدد کہنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے سنیے مولانا اطہر حسین قادری میں بول رہا ہوں. سنیے میری بات سنیے. دیکھیے سید اویس میاں نے ابھی جو بولا تھا آپ سے ٹھیک ہے، اپنی جگہ انہوں نے صحیح بولا تھا. اب آگے قرآن شریف کی دوسری آیت کیا یہ دیکھنے آپ اس کا تو جواب دو، پھر آگے بڑھیں گے. پہلے اس کا تو جواب دو، یا نماز المدد کہنا چاہیے نہیں. تو سنیے
میری بات سنیے، میں دے رہا ہوں جواب، سنیے آپ نے. چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے بولا، حضرت نے اپنی جگہ پہ ٹھیک بولا، آپ بھی اپنی جگہ سے بول رہے ہیں. تو آپ ایک دن مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں سباق کاری ذرا وہ سباق کاری آپ مجھے ثابت کریں. آپ سباق کاری ہیں، ثابت کرو. آپ جب ایک لے رہے ہو آپ تو ذرا ادھر آپ سباق کاری آپ ثابت کرو. چلو اپنے آپ کو. ارے میں نے تمہیں قرات پڑھ کے سنا دی، اور سناؤں؟ تو میں اس سے کیا سناؤں؟ قرات کے قواعد بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ کیا ڈپلوما ہے کیا تمہارے پاس؟ جب ارے تم سے ہم پوچھے وصل کل فصل کل وصل اول فصل ثانی فصل اول فصل ثانی کسے کہتے ہیں؟ ابے جداول نبی بیدال کے بدن چنگت البخارا تلك آيات الكتاب المبين. قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو، حدیث سمجھنے اب یہ بتاؤ یہ کون سے لہجہ پڑھا ہم نے؟ بتاؤ. سنو، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو، حدیث سمجھنے کی یا قرآن سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے؟ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یا نماز المسجد کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہاں تو میں اسی وقت بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، تو کیسے مدد مانگیں گے نماز سے صبر سے؟ میں تو ایسے تو مانگیں گے نا، یا نماز المدد یا صبر المدد، جبھی تو عمل ہوگا اللہ کے فرمان. میں بات کر رہا ہوں، میں سے آپ بات کریں، میں کیا بول رہا ہوں. اب چلیے ٹھیک ہے، اب آپ اس کو اسی آیت کو لے لیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ یا نماز المدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے پوری امت کو؟ پہلے حضرت آپ سنے بھی تو کسی کے تو سنا کرو آپ. اچھا سنا. بولے پڑے سنا بھی تو کرا کرو. میں اسی پہ بات کروں گا. ذرا ادھر آئیے. ٹھیک ہے، ابھی میں اسی باپسی میں آتا ہوں. اب آگے اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے آپ کیا مراد لیتے ذرا وہ بتائیں. کون منع کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہنے کے لیے؟ کون منع کرتا ہے؟ جو اولیاء اللہ ہے. ہاں ماشاء اللہ. کتب ہیں، ابدال ہے، غوث ہے، قلندر ہے، امام اہل سنت حضرت شیخ اور امام اہل سنت حضرت شیخ صابر کلیری ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سید نظام الدین اولیاء ہیں. ارے بہت میری بات سنیں. ابھی میرے پاس ٹائم ہے. سنیں دو ابھی قرآن سے آج میں نے پڑھی تو ذرا اتنا بتا دیں جناب اعلیٰ، جب ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے رہنے کا حکم دیا، ایمان والو لفظ کہاں دیا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیسے حضور غوث پاک ہیں، حضور مدار پاک ہیں، حضور صابر پاک ہیں، حضور بارس پاک ہیں، حضور مخدوم سنہ ہے، حضور حافظ شہزان اللہ، حضور شاہ احمد علی شاہ بخت شریف ہیں، حضور شاہ گلاب شامیہ پوٹا کی زمین، حضور مستان شامیہ، جیسے جتنے اللہ والے ہیں. جب ہم اللہ رب العزت ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو مانگنے کہاں جائیں گے؟ تیرے ٹکڑوں پہ چلے، گھر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا. اب یہ بتاؤ ان سے نے مانگا پھر مانگا نا کس سے؟ ہم تو کہتے رہے نا کہ یا نماز المدد یا صبر المدد کیوں نہیں کہتے آپ؟ جو قرآن میں آیا اس سے پہلے عمل کرو. جو قرآن میں آیا پہلے اس سے عمل کرو نا. آپ اس میں عمل اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں، تو اللہ کے فرمان پہ عمل بھی نہیں کر رہا ہو. دلیل بھی دے رہا ہوں، دلیل بھی دے رہا ہوں قرآن کی، اور پھر اس پر عمل بھی نہیں کر رہا ہوں. اس آیت کا مطلب پڑھو. کنز الایمان میں فضل الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس آیت کا تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، اور استعانت سے مراد نماز میں استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یا نماز المدد کا ہو یا صبر المدد کا ہو یا ولی المدد کا ہو. اس آیت سے دلیل پکڑو. یار آپ پہلے سمجھا کرو، پہلے سنا کرو یار. آپ ڈائریکٹ چیخ ہم کیا کرنے لگتے ہیں، ہم چیخنے والے نہیں. اچھا یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں یا اولیاء اندور المدد یا اولیاء اجین المدد یا اولیاء بھوپال المدد یا اولیاء بمبئی المدد یا اولیاء کیلکٹا المدد یا اولیاء مدراس المدد. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تمام اولیاء آئیں گے جتنے بھی بمبئی میں، جتنے بھی دلی میں، جتنے ایک ولی تھوڑی، جتنے بھی اولیاء بمبئی میں ہے، جتنے بھی بلگرام میں، سب سے مدد مانگنا ہو جائے گا. یا اولیاء بلگرام المدد یا بادشاہ میاں المدد جو ابھی زندہ ہے، یا بادشاہ میاں المدد بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سنو، میں کیا بول رہا ہوں. ارے یا بادشاہ میاں المدد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی زندہ ہے صاحب، ابھی زندہ ہے. بتاؤ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یا بادشاہ میاں یا سہیل میاں المدد؟ بالکل. کیسے؟ میری بات سنو.
कैसे? अरे कहो ना, अल्लाह वालों से मांगना कह सकते हो तो बताओ कि भाई जहाँ कह सकते हैं या बादशाह अरे आपकी नजरों में अल्लाह वालों से मदद मांगना शिरक है? मैं तो कहता रहा हूँ ना कि आप या बादशाह में अलमदद कह सकते हो। हजरत आप अल्लाह वालों से आपकी नजरों में, अरे यार पहले सुनना तो करो आप, पहले आप सुनते, आप बताओ पहले सुनते क्यों नहीं हो आप? किसी को सुना के तो करा करो यार, आप सुनते हो नहीं बोले। जामे अगर मिसर और मदद या जान अगर मिसर में जितने औलिया हैं सब मदद करें यार, कोई बात, पहले हजरत सुना भी तो कर रहे हैं। सुनाओ तो सही, सुनाओ आप। जब वो सुना रहा है तो आप सुनो उनकी, चलो उस बात से उनसे बहस करना, सुनते हो नहीं आप। सुनाओ। देखिए मैं सैयद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, तो जरा सच्चे कौन है अपनी जुबान से आप मैं बता चुका। ठीक है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके साथ रहने का हुक्म दिया है और इनसे मोहब्बत करने का कुरान शरीफ में हुक्म दिया है, तो हम मांग क्यों नहीं सकते? इनसे मांगना शिर्क कहाँ से हो गया? मांगने की दलील दो, कुरान से दलील दो, कुरान से पूरी होने दें यार, कुरान की आयत से दलील दो कि वलियों से डायरेक्ट यूँ मांग सकते हैं कि या अजद रजा साहब या बादशाह मियाँ या उवैस मियाँ साहब हमें 2 लड़के दे दो, जुड़वा लड़के हो जाए 2, ऐसे कह सकते हैं क्या? ये दलील दो आप कुरान से। हाँ दे रहा हूँ, सुनिए दे रहा हूँ। या काजी वाले गया से मिल्लत अलमदद, उनसे भी 2 लड़के मांग सकते हैं। सही साल इसका कॉल काटा ही बात नहीं कर पाएगा ढंग से। क्यों? तुम दलील दो, इधर उधर नहीं भागोगे, भागने नहीं दूंगा तुम्हें। ये बताओ या मदद कर सकते कि नहीं? संभल में जो हुआ, कौन सा पीर गया? कालपी का कोई पीर गया, मसौली का गया, बिलग्राम का गया, कछोचा का गया कोई पीर, बरेली का गया कोई पीर मदद करने? बताओ कोई पीर आया मदद करने वहाँ? अरे बताओ ना। फिर संभल वालों ने मदद क्यों नहीं मांगी औलिया किराम से? क्यों मदद नहीं मांगी? सुनो तो यार, आप किसी की बात सुनते हो? अल्लाह ताला को आपने एकदम अलग करना चाह रहा हो, क्या मतलब है? अल्लाह ताला से किनारे कशी क्यों करते हैं? अल्लाह कह रहा हूँ और अल्लाह से दूर करते जा रहा हूँ लोगों से। वलियों से मांगो, वलियों से मांगो, अल्लाह से नहीं मांगो। फिर ये क्यों बढ़ता है? या का नाम या करते हैं, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझे मदद चाहते हैं, अल्लाह को तुम्हारी पुकार सुनूंगा। नहीं सल्लाह विकाफिन अब्दा क्या अल्लाह अपने बच्चों की देवबंदी भी वसीला मानते हैं, औलिया के नाम का देवबंदी भी वसीला मानते हैं, जायज मानते हैं। कुरान में जाऊ का, जब लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करें तो आपके पास आए और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, वस्तग़फ़र लहुम रसूल, और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। एक मिनट बात सुनो। वलो आमनु इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका, वलो आमनु है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम आमनु पढ़ रहा था, अभी आमनु पढ़ रहा था। आप आलिम हैं, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, आप पहले इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर की तरकीब करके दिखाने मुझे बस। मुशब्बह बफ़ेल है। इन्नल्लाह अल्लाह ताला की जात, इन्नल्लाह अला जो है कि हर्फ़ जर है, अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला तमाम चीजों पर कादिर है। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, सातों जमीन और आसमान के अंदर, और जितनी भी है जन्नत के अंदर, सारी चीजों के ऊपर अल्लाह कादिर है। अल्लाह ही औलाद देता है, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, अल्लाह ही दरख्त उगाता है, अल्लाह ही पानी बरसाता है, अल्लाह के हुक्म से पानी बरसता है। मीकाईल अलैहिस्सलाम उस पानी के निज़ाम पर मुकर्रर है, अल्लाह के हुक्म से जान निकलती है, मगर इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस काम के ऊपर मुकर्रर किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही जान निकलती है, इस्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म से नहीं निकलती। इस्राईल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। हाँ वो बात ठीक है हज़रत, अल्लाह के हुक्म से निकाली जाती है, अल्लाह के हुक्म से आती है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों के जरिए से मदद करवाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से मदद करवाता है। फरिश्ते क्या के लिए बनाया अल्लाह ने?